بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سابق صدر ٹرمپ کے گھر سے کن دستاویزات کی تلاش تھی؟ یوکرین کے جوہری پلانٹ کے قریب جنگ دنیا کے لیے انتہائی خطرناک۔ رحیم اللہ حقانی پر اس سے پہلے بھی کئی حملے ہو چکے تھے۔ چائنا تائیوان پر فوج نہ بھیجنے کے وعدے سے دستبردار۔ پہلے پاکستانی آرمی چیف جو برٹش رائل ملٹری اکیڈمی میں بطور مہمان خصوصی تھے۔ مجرموں کی امپورٹڈ حکومت بچانے کے لیے ڈھٹائی سے قوانین توڑے جا رہے ہیں، عمران خان۔ مجھے خدشہ تھا کہ امریکی فوج ہٹے گی تو افغان حکومت گر جائے گی، امریکی جنرل فیض حمید کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا مہم۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے گھر پر چھاپہ مارنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو جوہری ہتھیاروں سے متعلق دستاویزات کی تلاش تھی، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف بی آئی کی ٹیم کو صدر ٹرمپ کے گھر سے دستاویزات حاصل ہوئی ہیں یا نہیں۔ ایف بی آئی نے تلاشی کے دوران 10 ڈبے برآمد کیے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے فلوریڈا والے گھر میں ایف بی آئی نے چھاپہ مارا تھا اور تلاشی کے دوران وہاں موجود ایک تجوری کو بھی توڑا تھا۔ اس وقت صدر ٹرمپ فلوریڈا میں موجود نہیں تھے۔ امریکی عدالت نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس وارنٹ کو منظر عام پر لے کر آئیں، جس کے تحت سابق صدر ٹرمپ کے گھر پر چھاپہ مارا گیا تھا۔ ایف بی آئی کی ٹیم کی جانب سے سابق صدر ٹرمپ کے گھر پر چھاپہ مارنے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ سابق صدر جنوری 2021 میں وائٹ ہاؤس چھوڑتے وقت کوئی سرکاری ریکارڈ تو غیر قانونی طور پر اپنے ساتھ تو نہیں لے گئے۔ محکمہ انصاف کے مطابق ان میں سے کچھ کلاسیفائیڈ دستاویزات ہیں جو خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ صدر جو بائیڈن کے نامزد کردہ اٹارنی جنرل نے بتایا ہے کہ انہوں نے خود ٹرمپ کے گھر کی تلاشی لینے کی اجازت دی تھی۔ امریکہ میں دوستوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار عام طور پر جاری تحقیقات سے متعلق کھلے عام بات نہیں کرتے تاکہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ تاہم اس کیس میں سابق صدر ٹرمپ نے خود بیان جاری کیا تھا کہ ان کے گھر پر ایف بی آئی نے چھاپہ مارا ہے۔ محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ ایف بی آئی کی جانب سے سابق صدر کے گھر سے قبضے میں لی گئی اشیاء کے متعلق بھی عوام کو بتایا جائے۔ اس سے پہلے سرکاری دستاویزات کا ریکارڈ رکھنے والوں نے بتایا تھا کہ سابق صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے 1 سال بعد جنوری 2022 میں حکومت کو 15 ڈبے واپس کیے تھے، جن میں موجود چند دستاویزات کلاسیفائیڈ بھی تھی۔ چند ماہ پہلے ایف بی آئی کے اہلکاروں نے سابق صدر کے گھر جا کر ڈبوں سے متعلق تحقیقات کی تھیں جو سٹور روم میں پڑے ہوئے تھے، جس کو تالا لگا ہوا تھا۔ سابق صدر ٹرمپ کے حامیوں کے خیال میں سابق صدر کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹرمپ کے گھر پر چھاپے کے بعد سے محکمہ انصاف اور اٹارنی جنرل کو شدید تنقید اور دھمکیوں کا بھی سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگراں ادارے نے یوکرین کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب لڑائی سے جنم لینے والے سنگین بحران سے خبردار کیا ہے۔ روس اور یوکرین کی افواج نے جوہری پلانٹ کے قریب جنگ کے دوران ایک دوسرے پر گولہ باری کی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی سنجیدہ اور سنگین صورتحال ہے۔ ادھر یوکرین کے صدر نے روس پر جوہری بلیک میلنگ کا الزام لگاتے ہوئے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ قابضین کو بھگانے کے لیے فوری رد عمل ظاہر کیا جائے۔ یوکرین سے روسیوں کا مکمل انخلاء ہی پورے یورپ کے لیے جوہری تحفظ کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے 5 ماہ بعد یہ جنگ کی ایک خطرناک صورتحال قرار دی جا رہی ہے۔
دونوں فریقوں نے کہا ہے کہ پلانٹ میں تابکار مواد کے ذخیرہ کرنے والے علاقے کے قریب 5 راکٹ حملے ہوئے ہیں۔ یہ یورپ کی سب سے بڑی جوہری تنصیب ہے جو حالیہ دنوں میں نئی لڑائی کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ افغان طالبان سے تعلق رکھنے والی مذہبی شخصیت شیخ رحیم اللہ حقانی کابل میں ایک حملے میں مارے گئے۔ شیخ رحیم اللہ حقانی ایک بے رحم دشمن کے حملے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ حملہ آور کوئی ایسا شخص تھا جس کی ٹانگ نہیں تھی اور وہ دھماکہ خیز مواد اپنی مصنوعی ٹانگ میں چھپا کر لایا تھا۔ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ شخص کون تھا اور اسے شیخ رحیم اللہ حقانی کے دفتر جیسی اہم جگہ پر کون لایا تھا۔ دوستو، رحیم اللہ حقانی پر اس سے پہلے بھی کئی حملے ہو چکے ہیں۔ ان پر آخری حملہ اکتوبر 2020 میں پاکستان کے شہر پشاور میں ہوا تھا، جس میں 7 افراد بھی مارے گئے تھے۔ چائنا تائیوان کا کنٹرول سنبھالنے کی صورت میں اپنی فوج وہاں نہ بھیجنے کے وعدے سے دستبردار ہو گیا ہے۔ صدر شی جن پنگ کی طرف سے اس سے پہلے تائیوان کو کی گئی پیشکش کے برعکس کم خود مختاری دینے کا اشارہ کیا گیا تھا۔ چائنا نے تائیوان کے حوالے سے اپنے 2 وائٹ پیپرز میں کہا ہے کہ وہ دوبارہ اتحاد کے حصول کے بعد تائیوان میں فوج یا انتظامی اہلکار نہیں بھیجے گا۔ چائنا کی حکومت نے تجویز پیش کی ہے کہ تائیوان ایک ملک 2 نظام کے ماڈل کے تحت اپنی حکمرانی واپس لے سکتا ہے، جیسا کہ اس فارمولے کے تحت ہانگ کانگ کی سابق برطانوی کالونی 1997 میں چینی حکمرانی میں واپس آئی تھی۔ یہ جمہوری طور پر حکومت کرنے والے تائیوان کو اپنے سماجی اور سیاسی نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے خود مختاری فراہم کرے گا، لیکن تائیوان کی سیاسی جماعتوں نے ایک ملک 2 نظام کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ تائیوان کی حکومت کا کہنا ہے کہ صرف ہمارے لوگ ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ تائیوان نے وائٹ پیپرز کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جھوٹ سے بھرا ہوا ہے اور اس میں حقائق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ صرف تائیوان کے 2 کروڑ 30 لاکھ افراد ہی تائیوان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور وہ کسی آمرانہ حکومت کے ذریعے طے شدہ نتائج کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے برطانوی رائل ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ وہ پہلے پاکستانی آرمی چیف ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں رائل ملٹری اکیڈمی سے 26 ممالک کے 41 بین الاقوامی کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 2 پاکستانی کیڈٹ محمد عبداللہ بابر اور مجتبیٰ بھی شامل ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ کس قانون اور کس کے کہنے پر شہباز گل پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر شہباز گل نے کوئی قانون توڑا ہے تو اسے صفائی پیش کرنے کا موقع دینا چاہیے، مگر محض مجرموں کی امپورٹڈ حکومت بچانے کے لیے پوری ڈھٹائی سے آئین اور تمام قوانین پامال یا توڑے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ARY کے نیوز ڈائریکٹر کو رات کے پچھلے پہر بغیر وارنٹ کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ شیر خوار بچی کی ماں کو محض اس لیے کہ اس کا شوہر شہباز گل کے لیے کام کرتا ہے غیر قانونی طور پر اٹھا لیا گیا۔ لوگوں کو مجرموں کے گروہ کو قبول کرنے پر مجبور کرنے کے لیے خوف کے ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ عدلیہ اس کا نوٹس لے۔ شہباز گل نے دوستو عدالت میں پیشی کے دوران تشدد کیے جانے کا بیان دیا تھا۔ دوسری طرف شہباز گل کی عدالت نے جسمانی ریمانڈ میں مزید توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ شہباز گل کی آڈیو پروگرام کی CD لی ہے جو کہ میچ کر گئی ہے۔ ایک موبائل فون ان کی گاڑی میں رہ گیا تھا، دوسرا ان کے پاس تھا۔ شہباز گل نے عدالت کو بتایا کہ 4 بجے کا وقت تھا، اس وقت کوئی موبائل نہیں چل رہا تھا، سگنل نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھ پر تشدد کیا گیا جس کے نشانات موجود ہیں، فزیکل چیک اپ نہیں کیا گیا جبکہ وکلا سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا۔
ساری رات مجھے جگایا جاتا ہے۔ شہباز گل نے عدالت کو اپنی کمر پر تشدد کے نشانات دکھاتے ہوئے کہا کہ جعلی میڈیکل رپورٹ کو دیکھیں۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ اپنی افواج کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی بات کروں گا۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر خان جدوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کون اس کے پیچھے ہے، پولی گرافک ٹیسٹ کروانا ہے، سچ بول رہے ہیں یہ جھوٹ۔ موبائل لیپ ٹاپ تک رسائی نہیں دی جا رہی، ڈرائیور کو انہوں نے بنی گالہ میں چھپایا ہوا ہے۔ بعد میں عدالت نے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست مسترد کرتے ہوئے شہباز گل کو جیل بھیج دیا۔ امریکی جنرل میکنزی کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء غلطی تھی، لیکن افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء میرا فیصلہ نہیں تھا۔ دوحہ امن عمل اور دوحہ معاہدہ افغانستان میں شکست کی وجہ بنے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری رائے میں امریکی افواج کو افغانستان میں رکنا چاہیے تھا۔ میرا کہنا تھا کہ 2500 امریکی فوجی اہلکاروں کا ایک ساتھ مکمل انخلاء ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ امریکی فوج ہٹے گی تو افغان حکومت گر جائے گی، جو کہ ایسا ہی ہوا۔ افغان حکومت کو ہمارے جانے کا یقین ہو گیا تھا، جو ان کی شکست کا سبب بنا۔ ان کا کہنا تھا کہ شکست کا الزام افغانستان میں موجود امریکی کمانڈروں پر لگانا آسان ہے، لیکن حقیقت میں یہ افغان اور امریکی حکومت کی ناکامی تھی۔ جنرل کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان میں طالبان کی محفوظ پناہ گاہوں کا مسئلہ کبھی بھی تسلی بخش طریقے سے حل نہیں کیا۔ معاشی کمزوری اور سیاسی عدم استحکام کے باوجود پاکستان کی مسلح افواج دنیا بھر میں طاقت کے طور پر تسلیم کی جاتی ہے۔ چائنا ہو یا امریکہ، عرب ممالک ہوں یا یورپی یونین، ورلڈ بینک ہو یا IMF جیسے عالمی ادارے، جب بھی پاکستان کسی مشکل میں پھنستا ہے تو مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی ہی بات سنی جاتی ہے۔ ملکی استحکام فوج ہی کی بدولت باقی ہے۔ امریکہ افغانستان سے نکل چکا ہے اور انتقامی جذبات کے ساتھ پاکستان کو شکست کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے۔ اب پاکستان کو امریکی دشمنی کا بالواسطہ سامنا ہے، معاشی مشکلات اسی کا شاخسانہ ہے۔ دوسرا، پاکستان کو چائنا کے ساتھ تعاون کی سزا بھی دی جا رہی ہے۔ اندرونی سیاسی حالات ابتر ہیں۔ ایک دفعہ پھر اس طرح کے چیلنج کا سامنا فوج ہی کر رہی ہے۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی کے دوران مسلح افواج نے امدادی سرگرمیاں شروع کیں اور کور کمانڈر کوئٹہ جنرل سرفراز علی شہید اس دوران ہیلی کاپٹر حادثے کا نشانہ بن گئے۔ اس کے بعد پاک آرمی میں اعلیٰ سطح پر تبادلے ہوئے۔ کور کمانڈر جنرل فیض حمید کو پشاور سے بہاولپور تبدیل کر دیا گیا۔ اس تبدیلی پر PDM کے حامیوں نے جنرل فیض حمید کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کر دی، کیونکہ عمران خان کی مخالف سیاسی قوتوں کا خیال ہے کہ عمران خان کو حکومت میں لانے اور حکومت برقرار رکھنے میں جنرل فیض حمید کی حمایت اور سرپرستی شامل تھی۔ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو جنرل فیض حمید کا تبادلہ بطور کور کمانڈر پشاور ہوا اور PDM نے PTI کی کامیاب احتجاجی تحریک کو ایک دفعہ پھر جنرل فیض حمید سے جوڑ دیا۔ اس وقت سے اب تک PDM کی جانب سے جنرل فیض حمید کے خلاف سیاست میں مداخلت اور جانبداری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، جو کہ مسلح افواج کی نیک نامی اور پیشہ ورانہ ڈسپلن اور ساکھ کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہیں۔ مختلف ویلاگرز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پشاور سے جنرل فیض حمید کو بہاولپور اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ فوج پر اپنا کنٹرول مضبوط کر سکے، جس سے یہ تاثر ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک کور کمانڈر آرمی چیف کے درمیان اس حد تک فاصلہ اور مخالفت بن چکی ہے کہ جس سے فوج خدا نخواستہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہو یا اس کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اس سلسلے میں ایک مولوی کے بیان کا حوالہ دیا جا رہا ہے جس کا نام فضل الرحمان ہے کہ PDM کو فوج سے بطور ادارہ کوئی شکایت نہیں، البتہ اٹک پار سے ہونے والی سرگرمیوں کے متعلق تحفظات ہیں۔
یہاں اٹک پار سے مراد کور کمانڈر پشاور ہے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری کی طرف سے بھی جنرل فیض حمید کے متعلق صحافیوں کے پوچھے گئے سوال کے جواب کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہ تو کھڈے لائن لگا دیے گئے ہیں۔ پی ڈی ایم والے اب ایک نہایت ہی سنگین الزام لگا رہے ہیں کہ حال ہی میں کے پی کے میں بھتوں کی وصولی کے حوالے سے ٹی ٹی پی جیسے تقریب کار گروپوں کی جانب سے بھتہ خوری کے لیے خط لکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کا بھی تعلق کور کمانڈر پشاور کی تبدیلی سے ہے۔ مطلب یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کور کمانڈر پشاور کے طور پر جنرل فیض حمید کے تقریب کار گروپوں سے تعلقات تھے اور ان کے ذریعے لوگوں سے پیسے بٹورے جا رہے تھے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے دفتر سے کور کمانڈر پشاور کے طور پر جنرل فیض حمید کی طرف سے اربوں روپے وصول کرنے کے بے بنیاد الزامات بھی لگائے گئے۔ مذکورہ الزامات اور پروپیگنڈا کے بعد پاکستانی عوام کو فوج سے بدزن کرنے اور ملکی افواج اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کے لیے دشمن کو زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہاں دوستو سیاسی تعصب اور شکست خوردگی کا یہ عالم ہے کہ جب کچھ نہیں بن پڑتا تو فوج کو نشانے پر لے لیا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ روم، اٹلی، اسپین۔ سوشل میڈیا پر آج کل ایک سرکٹ بورڈ کی تصویر وائرل ہو رہی ہے جسے شیئر کرانے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ اس 5G مائکرو چپ کا سرکٹ ہے جسے کرونا ویکسین میں شامل کیا گیا ہے۔ یعنی جو لوگ بھی کرونا ویکسین لگوائیں گے ان کے جسموں میں یہ خوردبینی چپ داخل کر دی جائے گی اور 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے انہیں قابو کیا جائے گا۔ تاہم اٹلی ہی کے ایک سافٹ ویئر انجینئر نے اس سازشی نظریے کا پردہ فاش کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ یہ دراصل الیکٹرک گٹار پیڈل کا سرکٹ ہے جو کم و بیش ہر الیکٹرک گٹار کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اسے کرونا ویکسین میں رکھنا ایک زبردست خیال رہا ہوگا۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ سال فروری میں کرونا کی ابتدائی خبروں کے ساتھ ہی دنیا بھر میں سازشی نظریات کا ایک طوفان آ گیا تھا جو آج تک جاری ہے۔ البتہ اس مرتبہ مشرق کی نسبت مغرب میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر سازشی نظریات کی مقبولیت بہت زیادہ رہی ہے۔ انہی میں سے ایک ایسے نظریے کے تحت یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 5G ٹاورز کی وجہ سے کرونا بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اس افواہ کے رد عمل میں مختلف یورپی ممالک کے علاوہ کینیڈا میں بھی تعلیم یافتہ لوگوں نے موبائل ٹاورز پر حملے کیے، انہیں نقصان پہنچایا، جبکہ درجنوں موبائل ٹاورز توڑ بھی دیے۔ یورپ میں ویکسین کے بارے میں طرح طرح کے نظریات مسلسل سامنے آ رہے ہیں، لیکن 5G مائکرو چپ سرکٹ والا یہ سازشی نظریہ نہ صرف سب سے منفرد ہے بلکہ بعض ماہرین اسے اب تک کا احمقانہ ترین سازشی نظریہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ براؤن چربی انسانی صحت کے لیے واقعی مفید ہوتی ہے۔ یہ بات 50,000 سے زائد افراد کے مطالعے کے بعد سامنے آئی ہے۔ ریسرچ جرنل نیچر میڈیسن کے تازہ شمارے کی رپورٹ کے مطابق اب تک جانوروں میں براؤن چربی کی افادیت ثابت ہو چکی تھی، لیکن انسانوں میں اس حوالے سے کوئی واضح تحقیق موجود نہیں تھی۔ سفید چربی یا فیٹ کے برعکس براؤن چربی کے خلیوں میں فولاد سے بھرپور مائٹوکونڈریا کی تعداد خاصی زیادہ ہوتی ہے، جو خاص طور پر سرد موسم میں غذائی توانائی استعمال کرتے ہوئے حرارت پیدا کرتے ہیں اور اس طرح جسم کے ٹھنڈا ہونے کے خلاف مزاحمت کی وجہ بنتے ہیں۔ فولاد سے بھرپور مائٹوکونڈریا کی زیادہ تعداد کی ہی وجہ سے اس چربی کی رنگت میں بھوراپن آ جاتا ہے۔ 2009 میں پہلی بار سائنسدانوں نے بالغ انسانوں میں بھی براؤن چربی دریافت کی تھی، جو عام طور پر گردن اور کندھوں کے گرد موجود ہوتی ہے۔ بھوری یا براؤن چربی سے وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ پروفیسر پال کوہن کا کہنا ہے کہ زائد مقدار میں براؤن چربی کی جسم میں موجودگی اگرچہ کسی بیماری سے تو نہیں بچاتی، لیکن اس کے مضر اثرات کو قابو رکھنے میں بہت مددگار ضرور ثابت ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کے شکار بیشتر مریضوں میں دیگر سنگین بیماریاں اور پیچیدگیاں دیکھی گئی ہیں، لیکن ان میں ایک مرض کورونا کے شکار فرد میں موت کا خطرہ 74% تک بڑھا دیتا ہے۔
امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ بلڈ کلاٹ سے کورونا کے مریض میں موت کا خطرہ 74% تک بڑھ جاتا ہے۔ یہ بیماری کورونا اور خون گاڑھا ہونے سے بھی جڑی ہوئی ہیں۔ اس تحقیق میں نظام تنفس کے امراض میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مجموعی طور پر کورونا کے 20% مریضوں کی رگوں میں بلڈ کلاٹس موجود تھیں، جبکہ آئی سی یو میں موجود مریضوں میں یہ شرح 31% تھی اور تخمینہ لگانے پر پتہ چلا کہ ان میں موت کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ بلڈ کلاٹس مریضوں کے پھیپھڑوں اور دل کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ خون کے اس مسئلے کے نتیجے میں گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔